کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے سب سے گہرے درد کو تب پہچانتا ہے جب وہ کسی ایسے شخص کو چاہنے لگتا ہے جسے پا لینا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ درد شور نہیں مچاتا، یہ خاموشی میں پنپتا ہے۔ رات کی تنہائی میں جب سب سو چکے ہوتے ہیں تب دل کسی ایک نام کو بار بار دہراتا ہے۔ ہماری دعائیں اسی چہرے کے ارد گرد گھومنے لگتی ہیں اور ہماری خوشی کسی اور کی موجودگی سے جڑ جاتی ہیں۔ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی محبت ہے، یہی آخری سچ ہے اور اس کے بنا اب زندگی ادھوری ہے۔ پھر ایک دن حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ شخص جس سے بات کیے بنا چین نہیں آتا تھا اچانک دور ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی صاف وجہ، نہ کوئی آخری جواب، بس دل میں ایک خالی پن رہ جاتا ہے جو ہر دن اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم خود کو دوش دینے لگتے ہیں، اپنی محبت کو ہم سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی دعاؤں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ہمیں سنا ہی نہیں، جیسے ہماری آہیں آسمان تک پہنچی ہی نہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی کو اندیکھا نہیں کرتا۔ جب وہ کسی بڑی نعمت کی تیاری کرتا ہے تو اس سے پہلے انسان کو اندر سے بدلتا ہے۔ من پسند شخص ملنے سے پہلے تقدیر انسان کو توڑتی نہیں بلکہ نکھارتی ہے۔ وہ دل سے ضد نکالتی ہے اور اس کی جگہ صبر رکھ دیتی ہے۔ وہ بے چینی کو خاموشی میں بدل دیتی ہے اور انسان کو سکھاتی ہے کہ ہر چیز اس کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس دور میں انسان کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ وہ ہر وقت کسی انسان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ اسے آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دے۔ یہ بدلاؤ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ دل اب اللہ کے فیصلوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اکثر اسی وقت اللہ کچھ لوگوں کو ہماری زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جس سے ہم بے انتہا محبت کرتے تھے، جن کے بنا جینا ممکن نہیں لگتا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سزا ہے، لیکن دراصل یہ رحمت ہوتی ہے۔ اللہ غلط رشتوں کو ہٹاتا ہے تاکہ صحیح رشتوں کو جگہ مل سکے۔ وہ دل کو خالی کرتا ہے تاکہ اس میں وہی ٹھہر سکے جو ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ دھیرے دھیرے انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی دعاؤں کا انداز بدل گیا ہے۔ اب وہ کسی ایک انسان کو نہیں مانگتا بلکہ سکون، اطمینان اور اللہ کی رضا مانگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں روح اپنے اصلی جوڑے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی دل کو ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دے؟ جس انسان کا نام اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے کوئی طاقت آپ سے الگ نہیں کر سکتی، نہ دوری، نہ ناراضگی، نہ وقت کی دیری۔ اگر وہ آپ کہے تو حالات خود اسے آپ کے قریب لے آئیں گے، راستے بنتے چلے جائیں گے اور دلوں کے بیچ کی دوریاں خود بخود مٹتی چلی جائے گی، کیونکہ جو رشتہ اللہ کی مرضی سے جڑتا ہے اسے دنیا کی کوئی دیوار روک نہیں سکتی۔ محبت وہ نہیں جو رو رو کر مانگی جائے یا زبردستی حاصل کی جائے۔ سچی محبت وہ ہے جو سجدوں میں اللہ کے سامنے رکھ دی جائے اور پھر اسی پر چھوڑ دی جائے۔ جب انسان
یہ سیکھ لیتا ہے تو تقدیر اس کے لیے فیصلے کرنے لگتی ہے۔ اللہ انسان کو وہی دیتا ہے جو اس کے دل کے سکون کے لیے ضروری ہوتا ہے، نہ کہ صرف وہی جو اس کی آنکھیں چاہتی ہیں۔ اگر آج آپ تنہا ہیں، اگر آپ کا من پسند شخص آپ سے دور ہے، یا اگر آپ انتظار کی لمبی راہ پر کھڑے ہیں، تو مایوس مت ہوئیے، اپنے رب پر بھروسہ رکھیے۔ وہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن جانتا ہے، وہ آپ کی خاموش دعاؤں کو سن رہا ہے۔ وہ آپ کو اس وقت دے گا جب آپ اس نعمت کو سنبھالنے کے لیے قابل ہوں گے۔ اپنے آپ کو بہتر بنائیے، اپنے دل کو صاف کیجیے اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، کیونکہ جو آپ کا ہے وہ کبھی آپ سے چھن نہیں سکتا، اور جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ چاہے جتنا بھی قریب لگے، ایک دن خود دور چلا جاتا ہے۔ یہی تقدیر کا انصاف ہے اور یہی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو آئیے آخر میں میری دعاؤں پر آمین کہتے جائے۔ اے اللہ، دلوں کے حال جاننے والے رب، جو آنکھیں آج نم ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو لوگ انتظار کی آگ میں جل رہے ہیں ان کے صبر کو مضبوط کر دیں۔ اگر کسی کے نصیب میں محبت لکھی ہے تو اسے پاک، حلال اور سکون دینے والی بنا دیں، اور اگر کسی کی خواہش اس کے حق میں بہتر نہیں تو اس کے بدلے اس سے بہتر عطا کر دیں اور اس کے دل کو راضی کر دیں۔ ہمیں اپنے فیصلوں پر شکایت نہیں، یقین عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔